عمران خان صاحب کے اعتماد میں لیے بغیر خالد ڈار صاحب سے اتحاد کیا تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں نہیں، ہمارا جو اتحاد ہوا تھا وہ اتحاد کا ہر بندے کا حق ہے اور ہم نے کر دیا تھا. ہماری پارٹی ہے، ہماری کور کمیٹی ہے، ہماری ایپیکس کمیٹی ہے، ہماری اور وکلات صاحبان تھے، سارے موجود تھے. یہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک بندے کو آپ اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں، پریس کانفرنس کراتے ہیں، وہ جو مرضی وہ کہیں. اس نے پہلے بھی کہا تھا بالکل ایک اعتماد، بلکہ ان کی تو کوشش تھی کہ ہم سے زیادہ سیٹیں مانگے پر بہت کم ہے. اور دیکھیں یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. آج بھی اگر آپ اس کو دیکھیں باقی پارٹی کو، بلاول کے جتنے بھی ہے، بلاول نے خود ایک پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوتے ہوئے بھی پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پہ لڑ رہا ہے. آپ کراچی میں جائے، نون کے ٹکٹ پہ جی ڈی اے کے لوگ ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے پروسیس جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکنے کے لیے ہیں اور انہوں نے وہی کہا جا رہا ہے کل خان صاحب نے آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. کس بات پہ؟ معاملے پہ کہ میں نے کہا تھا سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرے. نہیں، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہمارا کبھی اتحاد ہوا ہی نہیں ہے. سر شیر افضل مروت صاحب اپنی مہم ختم کر کے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ میں واپس آ رہا ہوں کیونکہ مجھے کرنے نہیں دیا جا رہا. پارٹی کے اندر سے رؤف حسن صاحب نے کہا جی میں انہیں جانتا ہی نہیں. یہ دیکھیں وہ چھوڑے ہم کنٹینیو کریں گے. حامد خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے پارٹی کو. دیکھیں ہم پارٹی کے ورکر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں نہ کریں، پارٹی سب کو ریکگنائز کرتی ہے اور آگے پروسیڈ کرتی ہے. آپس میں نے تو ان سے ایک اپیل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو آپس کی جو تضادات ہے اور اختلافات ہے اس کو ایشو نہ بنائیں. اگر آپ ذاتی ایشو میں رگیں گے تو عوام کا ایک لارجر انٹرسٹ ہمارے پاس پڑا ہے. اس وقت ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. ہم نے ان کو دیکھنا ہے، اس کے پرپس کو دیکھنا ہے اور اس کے پرپس کے لیے لوگ ہیں. ہمارے جو لیڈر اس وقت اپنے گھروں سے جدا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ 9 مہینے ان کا ٹائم ہو گئے، کتنے مشکل میں انہوں نے گزارا، ایک مقصد کے لیے گزارا. ہمارے لیڈرشپ کو اگر آپ دیکھیں وہ 30-40 سال سے اس پارلیمان میں بیٹھے ہیں. ان کو اتنا شوق نہیں ہے ایک مرتبہ الیکشن جیتنے کے لیے، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے مخلصی کا دہاتے ہوئے وہ اس ایمان کو بچانا چاہتے، جمہوریت کو بچانا چاہتے، اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن دیکھنا چاہتے، اس لیے وہ اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہیں. تو میری سب سے اپیل ہے اگر آپ کا ذاتی اختلاف ہے ٹو کیپ اٹ ٹو یور سیلف. پارٹی شل اسٹینڈ یونائٹڈ اینڈ the party recognizes everyone. آپ کو پیغام دے گی کہ اپنی مہم جاری رکھیں. دیکھیں مہم جو ہم نے جاری رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اور کنٹینیو کریں گے. ابھی مجھے پریسائسلی اسپیسیفک کا نہیں پتا کہ کون سے کنونشن کرنے ہیں، لیکن کنونشن انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. یہ جو لائن کا آغاز کیا گیا تھا، جو پی ٹی آئی نے جو ٹکٹیں تقسیم کی گئی ہے، کیا یہ پارٹی کی اپنی رائے تھے یا عمران خان صاحب کی؟ دیکھیں پارٹی کا ہمارے بالکل طریقہ کار ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہتا ہے. ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ ہے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے، ریجنل پریزیڈنٹ ہے، پھر پارٹی کی کور کمیٹی ہے، پارٹی کے پارلیمنٹری بورڈز ہیں. یہ سارے ریکمینڈ کر کے خان صاحب کی طرف کرتے ہیں، ساری اپنی رائے دیتے ہیں، دا بیسٹ سے بیسٹ کینڈیڈیٹ اور وفادار کینڈیڈیٹ کو لے کے آتے ہیں. پھر ان میں ناموں میں سے خان صاحب فائنل کرتے ہیں اور خان صاحب کچھ جانتے تھے. اس مرتبہ ہمارے ساتھ ایک پرابلم ضرور رہا تھا. ٹکٹ نہیں ملا، اس کے متبادل جو ہے وہ ایک دیکھیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہمارا پہلے اتحاد تھا اور اتحاد پارلیمنٹ کے وقت تک تھا. اس کے ساتھ الیکشن سے ریلیٹڈ کوئی اتحاد ہمارا نہیں ہوا تھا. تو جب آپ اپنے الگ الگ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہو تو ہم دیکھو وہ ایک سپریٹ ایشو ہے، تو لیٹس ناٹ گو انٹو دس. بٹ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارا اتحاد تو ہمارا اس کے ساتھ ایک اتحاد نہیں تھا، اور ہم نے پہلے بھی اناؤنس کیا تھا کہ ہم ہر کنسٹیچوئنسی پہ ہمارے کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کریں گے. جس طریقے سے ہمارے 1-2 علماء پارٹی تھی، اسلامک پارٹی تھی، ان کے ساتھ صرف اس بات پہ ہوا تھا کہ ہم چاہ رہے تھے وہ علماء بھی کنٹیسٹ کر رہے تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ علماء صاحبان الیکشن لڑیں گے تو ہم ان کو اپوز نہیں کریں گے، اور ہم ریکویسٹ کریں گے اپنے ورکر سپورٹرز کو کہ اور ووٹرز کو کہ آپ ان کو سپورٹ کریں. یہ بتائیے گا کہ اس بار پی پی 15 سے ایک ڈسیبل ہیں جو کہ پہلی بار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. کیا پارٹی میں ان کو آزاد حیثیت کے بعد جب وہ پارٹی بن جائے گی اگر شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو موقع دیں گے؟ دیکھو وہ میرے علم میں اور میرے پاس آئی بھی اور ہم نے کنسیڈر بھی کر لیا ہے اور بہت اچھا ہوگا اگر اس کو ملے، لیکن ٹکٹ اوارڈ کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. تو ابھی پریسائسلی مجھے نہیں پتا کہ کیا اس کا ٹکٹ اپروو ہوا ہے نہیں ہے. سر جیلوں میں 61 میں نہیں انڈیویجول کوسچن نہیں لے سکتے اس ٹکٹ شیخ افضل مروت صاحب کی حیثیت کیا ہے پارٹی میں؟ تھوڑا آپ چیئرمین سر دیکھیں وہ ہمارا ہے، ہمارے پاس سے ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اور وہ وہاں اللہ کی مروت سے انشاءاللہ الیکشن لڑے گا بھی اور جیتے گا بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اور شعیب شاہین صاحب بھی بیانات دیتے رہتے ہیں، جبکہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ دیکھو ذاتی اختلافات اگر ذاتی اختلافات میری درخواست ہے، سب سے میری درخواست ہے کہ ذاتی اختلافات کو بلائیں. آپ ملک کی ترقی کی طرف اگر ہے، آپ اگر مخلص پاکستانی ہیں، پیٹریاٹک ہے، اگر آپ پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر اور ووٹر ہے تو آپ کائنڈلی خان صاحب کے اس وقت جیل کو دیکھ کر کے
दिल पे पत्थर रख करके अपने इख्तिलाफात भुला के पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करे, पार्टी के काज को सपोर्ट करे, खान साहब के विजन को सपोर्ट करे, जिस पर्पस के लिए खान साहब बैठे हैं। खान साहब जेल में क्यों? आपकी आजादी और खुद मुख्तारी के लिए जेल में, इसके लिए प्लीज करते हैं। देखिए, पार्टी में हमेशा इख्तिलाफ रहता है, यही जमहूरी तरीक़ाकार है। अगर इख्तिलाफ होते तो हम नजरियाती वर्करों को क्यों नजरअंदाज किया गया? इस पर भी नजरियाती कारकुनान को टिकट नहीं जारी किए गए। देखो, हमें वाकई इजाजत नहीं दी जा रही। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अदरवाइज अगर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ कैंपेन नहीं कर सका, लेकिन कोई भी कैंडिडेट हो उसका भी राइट है कि वो कैंपेन कर सके, सबको मिलने चाहिए।